فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کھانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، جس کی کئی صورتیں ہیں۔ اکڑو بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے، دو زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں جیسے اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں، یا ایک پیر کو کھڑا کر کے اور ایک پیر کو بچھا کر بھی، یہ بھی طریقہ ہے کھانا کھاتے ہوئے بیٹھ کر کھانا کھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع فرماتے تو دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس پر اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر شروع میں دعا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان میں یاد آنے پر مسنون دعا یہ ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کھانے کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ کھانا کھانے کے آداب میں یہ بھی مسنون آداب میں سے ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہوں، کسی برتن میں سے نکالا جائے تو اپنے سامنے سے نکالنا چاہیے اور مل جل کر کھانا کھانا چاہیے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانا مکمل ہو جانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا۔ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ پانی پینے کے کیا مسنون آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی بیٹھ کر پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے سے قبل بسم اللہ پڑھتے تھے۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، کہیں اس میں کوئی گندگی یا کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز نہ ہو۔ پانی پینے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ پانی پینے کے مسنون آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ لباس کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ لباس پہننا شروع فرماتے تو سیدھے ہاتھ سے آغاز فرماتے۔ قمیض یا شرٹ ہو، اس کی آستین، پہلی سیدھے آستین کو اس میں ہاتھ ڈالا جائے۔ اسی طرح ایک انسان شلوار پہن رہا ہو، پینٹ پہن رہا ہو تو سیدھے پائنچے سے آغاز کرنا چاہیے۔ موزہ پہن رہے ہوں، جوتا پہن رہے ہوں، سیدھے ہاتھ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ہاں، جب ان چیزوں کو اتارا جا رہا ہو، قمیض ہو یا پینٹ، موزہ ہو یا جوتا، تو الٹے ہاتھ سے اتارنا شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب آپ لباس تبدیل فرماتے تو جب لباس اتارتے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شیاطین جو کہ دیکھتے ہیں انسانوں کو اور جنات جو کہ دیکھتے ہیں انسانوں کو، ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لباس تبدیل کرتے ہوئے جب لباس اتارا جائے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لباس پہن لینے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے لباس عطا فرمایا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ یہ مسنون دعا ہے، لباس پہننے کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ہر کام کا آغاز کرنے کا
مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، کھانا کھانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، تو ان مواقع کی دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور جس موقع کی دعا یاد نہ ہو تو اس کام کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سیدھے اور الٹے ہاتھ کے استعمال کے حوالے سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ ہر اچھے کام کو عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے انجام دیتے تھے، کھانا کھانے کا معاملہ ہو، پانی پینے کا معاملہ ہو، لین دین کرنے کا معاملہ ہو، تمام کاموں کو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو جس میں کوئی گندگی یا ناپاکی لگنے کا اندیشہ ہو تو ایسے تمام کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء میں طہارت کا معاملہ، وضو کے دوران ناک کی صفائی کا معاملہ، جوتوں کو اٹھانے کا معاملہ، میلے کپڑے اٹھانے کا معاملہ، یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جس میں کچھ برائی موجود ہے، کچھ گندگی یا ناپاکی لگنے کا اندیشہ ہے، ان کو الٹے ہاتھ سے انجام دینا یہ مسنون ہے۔ اب آئیے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رفتار سے چلتے تھے، اور جب چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا اگلا حصہ جھکا ہوا ہوتا تھا، یہ گویا ایک عاجزانہ چال کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے تاکہ عاجزی کا اظہار ہو، تکبر کا اظہار نہ ہو۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند مقام پر چلتے تو مسنون طریقہ یہ ہے اوپر کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ ہم سیڑھیوں پر اوپر جا رہے ہوں، ایلیویٹرز کے ذریعے سے اوپر جا رہے ہوں، لفٹ کے ذریعے سے اوپر جا رہے ہوں، پل کے اوپر جا رہے ہوں، ہر ایسی جگہ جہاں اوپر جانے کا معاملہ ہو پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیچے اتر رہے ہوں کہیں سے، سیڑھی ہو، لفٹ ہو، ایلیویٹرز ہو، پل ہو، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو پہلے سیدھا پیر اس پر رکھتے، سوار ہونے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے، اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی جس نے ہمیں یہ سواری مسخر کر کے عطا فرما دی، ہم اس کے حاصل کرنے والے نہ تھے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بازار جائیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دعا پڑھ کر جاتے تھے، جو کہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام شکر اسی کے لیے ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی۔ کل خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بازار میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور راستے میں کھڑے نہ ہوں کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیارے الفاظ ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، کہ آیت الکرسی پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے جو شروع ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھ کر ایک مرتبہ ہتھیلی پر پھونک ماری جائے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا جائے، پھر آخری قل 3 مرتبہ پڑھے جائیں، ہتھیلی پر پھونک ماری جائے اور پھر دوبارہ پورے جسم پر پھیر لیا جائے، اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سونے کا مسنون طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں سیدھی کروٹ پر سونا چاہیے اور سیدھے ہاتھ کو سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر سونا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور تیرے نام ہی سے جیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ شب و روز کے معمولات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، ان کی پابندی کریں تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پوری زندگی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔